سلمان میں حیران کن ہوں شرمیلا کے اس رپلائی کے اوپر کہ جتنی آسانی سے انہوں نے بات کر دی۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک لیجیٹیمیٹ پارٹی ہے اور جس طرح انہوں نے آسانی سے صورتحال کو ایکسپلین کیا اس کے قطعاً برعکس ہے یہ صورتحال۔ اور اس طرح کی صورتحال اگر آپ کو یاد ہو کہ اب سے 4 روز قبل قائد طارق الطاف بھائی نے جو ہے مظفر آباد میں جب وہاں پر خطاب کیا تھا تو اس میں بھی واضح طور پہ کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ ہم کسی پریشر کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا یہ کوئی کل کی صورتحال نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی دنوں سے جو یہ صورتحال جو ہے وہ چلی آ رہی تھی۔ رحمان ملک صاحب نے بھی لندن رابطہ کر کے اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا تھا کہ اگر آپ نہیں پھر مانیں گے تو پھر ہمیں کچھ ایسی صورتحال کرنی پڑے گی کہ وہاں پر ہم اس کو پوسٹپون کر دیں اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ پھر ہم اس پہ بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ تو الیکشن اس انداز میں نہیں ہوتے کہ اپنی پسند سے پھر ہم نے رپورٹ بنا لی اور اچانک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم نے نکال دی اور صورتحال کو جو ہے وہ خراب کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح کی صورتحال جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 1993 کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کا میں سمجھتا ہوں یہ ایک جمہوری حق ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر بیسس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن واضح صاحب شرمیلا صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ نہیں کرتے، اگر یہاں پر آپ اتحادی ہیں نا تو، اور اگر پریشر بھی تھا یا بات چیت کے ذریعے کوئی ایک آدھ سیٹ جو ہے وہ دے بھی دیتے تو کیا کوئی ایم کیو ایم کے سٹیچر پہ بہت زیادہ فرق پڑتا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سلمان، بات وہی اسٹیچر کی نہیں ہے، بات صورتحال وہی پرنسپلز کی ہے۔ اور یقیناً اگر اس طرح کی نیگوشیشن ہوتی کہ جی کراچی کی ایک سیٹ لیتے اور متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں نیگوشیٹ ہوئی ہیں۔ یہاں اس طرح کا سلسلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ڈائریکٹ یہ اس بات کی جو ہے وہ ڈکٹیشن ہے کہ کراچی کی ایک سیٹ سے جو ہے وہ وڈرا کر لیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ اس الیکشن سے جو ہے وہ دستبردار ہونا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال مناسب نہیں ہے، اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ایک جمہوری حکومت کے حوالے سے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا یہ قطعاً جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ جو آٹوکریٹک سٹائل ہے کہ جی جو سمجھ میں آ گیا جو دل چاہا اس طرح کر دیا، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ اچھا، یہ وجوہات یہی بنتی ہیں کیونکہ جب اتحادی ہوتے ہیں اور اس میں معاملات بگڑ جاتے ہیں تو جو تیسری جماعت ہوتی ہے اس کو کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جی شرمیلا صاحبہ کہیے۔ سلمان، میں ایک چیز یہاں پر کہنا چاہوں گی، دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ہم نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے اور ہمارے ان اتحادیوں کے ساتھ ہمارے ایشوز رہے ہیں ماضی میں بھی، اور ہم نے ہمیشہ بیٹھ کے تھرو ڈائلاگ ان کو حل کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے ہی نہیں جس میں ہم جبر یا ڈکٹیشن استعمال کریں، ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم ہمیشہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ہمیں بھی بہت شکایات تحفظات ایم کیو ایم کی جانب سے رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو نہ آنا کا مسئلہ بنایا ہے اور ہم نے ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کو اکوموڈیٹ کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی اب اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے، آئی جی سندھ اگر ایسی سچویشن بیان کرتا ہے جس پہ الیکشن کمیشن پوسٹ پون کرتا ہے 2 سیٹوں پہ الیکشن، تو اس میں دس از ناٹ دی اینڈ آل اینڈ دی بی آل، ہم تو بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے پوسٹ پون ہوئے ہیں نا، کینسل تو نہیں ہوئے، آپ پورا الیکشن کا جو پروسیس ہے آزاد جموں کشمیر کا اس کو کیوں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ تو بیٹھ کے بات ہی تو ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہوئی کہ جی آپ ایک سیٹ دے دیں، مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچانک راتوں رات ایک رات پہلے جو ہے وہ نہیں، دیکھیں ایک رات پہلے ہی جو ہے وہ ماحول ایسا تھا کہ تمام جماعتیں اس میں شریک ہو رہی ہیں اور اچانک جو ہے وہ حالات کراچی کے اتنے خراب ہو گئے، یہ واسع جلیل صاحب کہہ رہے ہیں نا۔ بہرحال اس موقع پر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے یہاں پر سردار عثمان علی صاحب بھی۔ آپ کل جناح ہاسپٹل کا ایگزامپل دیکھ لیجئے، کل 18 سے 20 کلو گرام کا وہاں پر ایک بم ڈیفیوز ہوا۔ یہ تو روز کی خبریں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، یہ روز کی خبریں ہیں، کراچی میں اس طرح کی کاروائیاں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور آپ ایک بہت بڑی کیجویلٹی سے بچ گئے۔ اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں ان 2 حلقوں کے اندر اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑی کارروائی ہو جاتی ہے دہشت گردی کی، تو ذمہ دار تو پھر اگین متحدہ قومی موومنٹ۔ چلے ٹھیک ہے، سردار عثمان علی صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ آپ صاحبزادے ہیں سردار عتیق کے جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ سردار عثمان علی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کی جانب سے کوئی اطلاعات ہیں کہ آپ کی جماعت بھی جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، اس طرح کی کوئی خبریں ہیں کیا؟
تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می آن دا شو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت بالکل بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, لیکن جو بات شرمیلا فاروقی صاحبہ ابھی فرما رہی تھی وہ بات بالکل غلط ہے. اور جمہوری پارٹی ہوں گی, ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہے ان کی جمہوریت, لیکن یہ آزاد کشمیر کے اندر پری پول ریگنگ کا انہوں نے بھرپور منصوبہ بنایا ہے. اور میں ان لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے 5 سال بعد ان کو آزاد کشمیر یاد آتا ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے 18ویں ترمیم کی, انہوں نے 9 مہینے تک تمام جماعتوں نے بیٹھ کے کام کیا, گلگت بلتستان کو رائٹس دیا, آزاد کشمیر کو پوچھا نہیں. ایرا سرا کے اوپر کوئی بات کسی نے نہیں کی, نہ نون لیگ نے کی, نہ پیپلز پارٹی نے کی. تو آج ان کو آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے حقوق یاد آ جاتے ہیں جہاں انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. یہ ایسے ہی ہوا میں باتیں کرنے کا طریقہ ہے. ہوا یہ ہے ابھی یہاں پہ الیکشن کمیشن نے, ایک تو میں بھی اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں جو کراچی میں الیکشن کال آف کی ہے, یہ بالکل غلط میرٹ ہے. اور یہ اکراس بارڈر بڑا غلط میسج جا رہا ہے اس بات کا کہ انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیے, کراچی کی 2 سیٹوں پہ انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ تو مقبوضہ کشمیر میں ایسی صورتحال ہوتی تھی. اور دوسری طرف یہاں آزاد کشمیر میں راتوں رات الیکشن کمشنر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اس کے مطابق یہ کہا ہے کہ جی جو الیکشن جن کے ایڈریس پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے سٹی کے, وہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. میں بطور کینڈیڈیٹ یہ کہتا ہوں کہ میرا ایڈریس نہیں ہے مظفر آباد کا, تو کیا میں بھی ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا؟ تو بیسک رائٹ سے اتنا, اور ہائی کورٹ کی ہمارے پاس ریٹ موجود ہے, ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے 22 تاریخ کو. اس کے باوجود الیکشن کمشنر نے کانٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے اور وہ کھلے عام پارٹی بن گیا ہے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ الیکشن کمشنر اپوائنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, لہٰذا اس دھاندلی میں پوری طرح سر سے پیر تک یہ ملوث ہے. ٹھیک ہے, اس الزام کا کس طرح سے جواب دیں گے شرمیلا صاحب آپ؟ جی شرمیلا صاحب آپ سن سکتی ہیں؟ میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں. سلمان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. آپ اس الزام کا کیا جواب دیں گے جو سردار عثمان صاحب نے لگایا ہے؟ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا الیکشن گزرا ہو جس پہ ہارنے والے کینڈیڈیٹس نے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہارنے والے, انہوں نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا ہو. دیکھیں چھوٹی موٹی ریگنگ ہوتی ہے, لیکن آج میڈیا اتنی آزاد ہے, ہر پولنگ بوتھ پہ میڈیا کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, میڈیا کے بلکہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, آزاد عدلیہ یہاں پر موجود ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی میسو ریگنگ ہو سکتی ہے. چھوٹی موٹی 1-2 ووٹ کی ڈیفینیٹلی میں نہیں کہہ سکتی کہ جی 100% فری اینڈ فیئر الیکشن تو کوئی نہیں ہوتے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ یہ فیصلہ کیوں دیتا, جو کہ مظفر آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہاں پر ووٹر لسٹوں کا اندراج ہی صحیح نہیں ہے, اور جو مانسہرہ میں انتخاب کینسل ہوئے 284 درخواستیں آئی ہیں شرمیلا صاحبہ. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے الیکشن پروسیس میں بہت سارے ایشوز رہے ہیں جن کو ہم نے ریفارم کے تحت ہم نے صحیح کرنا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو عدلیہ موجود ہے, جا کے چیلنج کرے. الیکشن کمیشن کی اگر کوئی ریکوائرمنٹس وہ دیتے ہیں اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. لیکن یہ کہنا ہمیشہ کی طرح کہ جی پیپلز پارٹی ہی الیکشن میں ریگنگ کرنے جا رہی ہے یا فلاں ہو رہا ہے, یہ زیادتی کی بات ہے. اور ایک اور میں چیز آپ کو بتاتی چلوں میرے بھائی کہ دیکھیے جماعتوں نے جا کے وہاں پر اپنے جلسے کیے ہیں اور اس میں اپنا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے. اور کشمیر کی عوام جانتی ہے کہ ماضی نے جماعت نے اس کے لیے کام کیا ہے, کس جماعت نے ان کی آواز. لیکن جس طرح سردار عثمان جو الزام لگا رہے ہیں, نون لیگ الزام لگا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, کشمیر کے لیے پیپلز پارٹی کیا کرے گی. انتخاب قریب آتا ہے تو پھر وزیر اعظم وہاں جا کے نون لیگ کی بات میں کروں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں نواز شریف صاحب کی وہ سپیچ بار بار جب میں سنتی ہوں کہ جہاں پر انہوں نے اپنی پاکستانی فوج کی ایسی کی تیسی کر دی, لیکن ان کو بھارتی فوج کہیں نظر نہیں آئی. جو 1 لاکھ بھارتی فوج آج بھی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے اور کشمیر و ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی ہے. تو وہ تو آپ چھوڑ دیجئے کہ نواز لیگ وہاں پر کیا کر رہی ہے, نواز لیگ کا پہلے وجود کیا تھا, وہ کیا کرتے رہے. نواز لیگ کا بھی موقف لے لیں گے یہاں پر ہم ایم کیو ایم سے جو ہے وہ موقف ایک بار ہیں. واسع جلیل صاحب, تو یہ اس مسئلے کا پھر حل کیا ہوگا؟ آپ مکمل طور پر الیکشن سے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس سے بھی بائیکاٹ کیا, اب سینٹ اور قومی اسمبلی, تو اس طرح تو پھر ایک دوسرے کے خلاف اتحادی سفارہ ہو جائیں گے. ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون والی بات ہے. دیکھیں سلمان, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, مگر اس سے قبل میں ایک اور چیز بھی یہاں واضح کرتا چلوں. صرف اسی بنیاد پہ نہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی کا ایک سیٹ کے اوپر جو پریشر تھا, اس سے قبل جو ہے یہاں کراچی کے اندر جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے اور جو پولنگ اسکیم تھی, یعنی کہ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشنز پر جو آلریڈی بنے ہوئے تھے
اس اسکیمنگ کو بھی چینج کر کے اگر کسی کو گلشن اقبال میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ جائے گا دور دراز کے کسی گاؤں گوٹھوں کے علاقوں میں جا کے جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا. تو میل انٹینشن تو یہاں سے بھی جو ہے وہ نظر آئی. یقیناً وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام جمہوری وہ اقدار جو ہیں وہ اپنائیں گے. جس طرح آج ہم نے ضابطہ اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے جو ہے وہ وہاں بائیکاٹ کیا, پھر اسی طرح سے کراچی کے مختلف جگہوں پر, اسی طرح سے پاکستان بھر کے مختلف بڑے شہروں میں, اور اسی طرح صوبہ بلوچستان اور پنجاب میں بھی ہم نے جو ہے وہاں پر مظاہرے کیے. اس کے علاوہ ہم منڈے کو جو ہے ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے, اور یقیناً کسی نہ کسی فرم اوپینین کے ساتھ منڈے کو جو ہے وہ ہم کورٹ کو بھی رجوع کرنے جا رہے ہیں, اور جو بھی اس پہ صورتحال ہوگی بذریعہ میڈیا ہم لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا واسع جلیل صاحب. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. سردار عثمان علی آپ تینوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے دوسرے شو کی, یعنی کیپٹن وسیع کی واپسی کے بعد اب کیا ہوگا. اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی کیپٹن وسیع اور انصار بنی سے. ہمارے ساتھ رہیے.